بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کہاں پر آیا ہے اور کتنی بار آیا ہے یہ بتائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی آبادی اور ان کا دین کیا تھا وہ بھی ذکر کریں گے، اور ایک اونٹنی کا واقعہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجی تھی، قوم سمود کے ہاتھوں اونٹنی کی ہلاکت کا واقعہ، اور آخر میں انشاءاللہ قوم سمود کے ان قرآنی واقعات سے جو عبرتیں حاصل ہوتی ہیں وہ ذکر کریں گے۔ محترم سامعین، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 8 جگہ آیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں، 75 میں اور 77 کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 61، 62، 66 اور 89 میں، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 142 کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس قوم کو قوم سمود کہتے ہیں، اور سمود کا ذکر قرآن کی 9 صورتوں کے اندر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ حجر کے اندر، سورۃ النمل کے اندر، سورہ فصلت کے اندر، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الحاقہ اور سورۃ الشمس میں قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم سمود کہاں آباد تھے اور یہ کس خطے میں پھیلے ہوئے تھے؟ یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کی آبادیاں حجر میں تھیں، جو کہ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو بھی میدان ہے وہ سارا یہی ہے، اور یہ سب ان کا مقام سکونت ہے، اور آج کل اس کو فج الناقہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک بھی موجود ہیں، اور اس زمانے میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ محترم سامعین، قوم سمود بت پرست تھے، وہ اللہ کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستش کرتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح اور ان پر حق کو ثابت کرنے کے لیے انہی کی قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ ان کو سیدھی راہ پر لا سکیں۔ قوم سمود کو ان کی خدا داد نعمتیں یاد کروائیں اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر چیز خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلی گزری ہوئی قوموں کو اور ان کے ہادیوں کے واقعات اور حالات بیان کر کے لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ قرآن مجید کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ حکایات اور قصے صرف بیان کر دیے جائیں اور مقصود کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ جو بھی انبیاء کے اور ان کی قوموں کے تذکرے کیے جاتے ہیں ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے عبرتیں حاصل کی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے، جب بھی کوئی قوم بت پرستی کے اندر حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر اور رسول بھیجتے ہیں۔ وہ ان کو حق کی راہ بتاتے ہیں، ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور تائید میں پہلی قوموں کے واقعات بیان کرتے ہیں اور ماضی کی تاریخ کو دہراتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن قوموں نے اپنے رسولوں کی ہدایات کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی پائی، اور جن قوموں نے ان کی تلقین کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنے، اور وہ معجزہ کہلاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی قوم نے اس نشانی یعنی معجزہ کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا اور بغض و عناد سے وہ انکار پر اڑے رہے، تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے واقعات کو آنے والی قوموں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
वमा कुन्ना मुहलिकिल कुरा इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून। और आपका रब बस्तियों को उस वक़्त तक हलाक नहीं करते जब तक उन्हीं लोगों में से एक रसूल को उन तक ना भेज दें जो कि उनके सामने अल्लाह की आयत को पढ़कर सुनाएं। और अल्लाह फरमाते हैं कि हम किसी बस्ती को हलाक नहीं करते मगर ये कि वो बस्ती वाले जब अपने आप पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या जिसको कुरान मजीद में तफसील के साथ ज़िक्र किया गया है, वो ये है कि कौम समूद जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग हक़ से उकता गई और सब ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग को मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि तू कोई निशानी दिखा ताकि हम तेरी सदाक़त पर ईमान ले आएँ। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा ना हो कि कोई निशानी आने के बाद भी तुम सरकशी और बुत परस्ती के अंदर ही पड़े रहो। तो कौम के उन सरदारों ने वादा किया कि हम फ़ौरन ईमान ले आएंगे। तब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से दरियाफ़्त किया, जिस निशानी का आप लोग मुतालबा कर रहे हैं, वो किस किस्म की निशानी होनी चाहिए? तो उन्होंने मुतालबा किया कि सामने वाले पहाड़ में से या फिर बस्ती के उस पत्थर में से एक ऐसी ऊँटनी ज़ाहिर कर, जो कि हामिला हो और फ़ौरन बच्चा पैदा कर दे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर में दुआ की और उसी वक़्त उन सब के सामने पहाड़ पर या फिर पत्थर में से एक हामिला ऊँटनी ज़ाहिर हुई और उसने बच्चा दे दिया। ये देखकर उन सरदारों में से एक सरदार तो उसी वक़्त मुशर्रफ़ बा इस्लाम हो गया और बाकी सरदारों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नाक़तुल्लाह का लफ्ज़ ऊँटनी के लिए इस्तेमाल किया है, जिसका माना है अल्लाह ताला की ऊँटनी। जब उनके सामने ऊँटनी ज़ाहिर हो गई, तब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम्हारी निशानी जिसका तुमने मुतालबा किया था, ये तुम्हारे सामने मौजूद है। देखो, अगर तुम लोगों ने इसको ईज़ा पहुँचाई और कोई तकलीफ़ पहुँचाई, तो फिर यही तुम्हारी हलाकत का सबब बनेगा। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए और इस ऊँटनी के लिए पानी की बारी मुकर्रर फरमाई है। एक दिन तुम्हारा है और एक दिन इसका, लिहाजा इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। चुनांचे एक दिन बारी उस ऊँटनी की रहती और दूसरे दिन कौम की बारी होती। ऊँटनी और उसका बच्चा बगैर रोक-टोक के चरागाहों में चरते, मगर आहिस्ता-आहिस्ता कौम वालों के दिल में ये बात खटकने लगी और आपस में सलाह और मशवरे करने लगे कि इस ऊँटनी का ख़ात्मा कर दिया जाए, तो इस बारी वाले क़िस्से से भी हमें निजात मिल जाएगी। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला ने जहाँ कुरान मजीद में उस ऊँटनी के लिए नाक़तुल्लाह का लफ्ज़ ज़िक्र किया है और उसके साथ ही अल्लाह ताला ने लकुम आयतन का भी ज़िक्र किया है कि ये तुम्हारे लिए एक निशानी है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन बदकिस्मत कौम समूद ज़्यादा देर तक इसको बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने साजिश करना शुरू कर दी और इस बात पर तैयार हो गए कि इसको कत्ल कर दिया जाए। और एक आदमी को तैयार किया गया कि वो कत्ल करने का इक़दाम करे और बाकी सब लोग उसकी मदद करें। तो इस तरीके से अल्लाह की निशानी उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ, तो आप आपदीदा होकर अपनी कौम से कहने लगे, बदबख्त कौम, आखिर तुम लोगों से सब्र नहीं हो सका, अब खुदा के अज़ाब का इंतज़ार करो। 3 रोज़ के बाद वो ना तो अज़ाब टलने वाला है और तुम लोग हमेशा के लिए तहस-नहस हो जाओगे। तफ़सीर रूहुल मानी के अंदर अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि कौम समूद पर अज़ाब आने की अलामात अगली सुबह ही से शुरू हो गई थीं। पहले दिन उनके चेहरे ज़र्द हो गए और दूसरे दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरे दिन उनके चेहरे स्याह हो गए। 3 दिन की इन अज़ाब की अलामात ने अगरचे उनके चेहरों को वाक़ई ज़र्द, सुर्ख और तारीक बना दिया था और सालेह अलैहिस्सलाम के सच्चा होने का उनको यकीन हो गया था, लेकिन सिर्फ़ हसद और बुग़्ज़ से वो इनकार करते थे। इन 3 दिन के बाद अज़ाब के वादे का वक़्त आ पहुँचा। रात के वक़्त एक हैबतनाक आवाज़ ने हर शख़्स को उसी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वो था। कुरान मजीद में कहीं पर इस आवाज़ को साइक़ा कहा गया है, जिसका माना है कड़कदार बिजली। किसी जगह पर इसको रजफ़ा के नाम से ताबीर किया गया है, जिसका माना है ज़लज़ला डाल देने वाली चीज़।
اور کسی جگہ پر طاغیہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے جس کا معنی ہے دہشتناک آواز، اور بعض جگہ صیحہ جس کا معنی ہے چیخ کے الفاظ سے اس عذاب کو تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسی تھیں۔ تو اس کڑکدار بجلی اور اس چیخ والے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے آنے والی قوموں کے لیے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک طرف قوم سمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری جانب حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار جو کہ مسلمان ہو چکے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے غمگینگی کی حالت میں اپنی ہلاک شدہ قوم سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے قوم، میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم لوگوں تک پہنچایا اور تمہیں نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہیں سمجھتے تھے۔ محترم سامعین، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیات 73 سے 79 تک ذکر کیا ہے، ایسے ہی سورہ ہود کی آیات 61 سے 68 تک ذکر کیا ہے۔ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ سورۃ الشعراء کی آیت 141 سے 159 کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور سورۃ النمل کی آیت 45 سے 53 تک حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ تھا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا۔ اب جانتے ہیں کہ اس واقعے سے عبرتیں کیا حاصل ہوتی ہیں۔ ناقۃ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ صالح علیہ السلام کی صداقت اور رسالت کا ایک نشان تھی، قرآن مجید میں یہ وضاحت موجود ہے کہ وہ قوم سمود کی آزمائش میں ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں: اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ بے شک ہم ناقہ یعنی اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس تو انتظار کر اور صبر اختیار کر۔ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر عمل نہ کرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک ہی کر دی جائے، لیکن اگر کوئی قوم اپنے نبی سے نشانی طلب کرے کہ اگر وہ نشانی ہمیں دکھا دے تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ ایمان نہ لائیں تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرتے۔ جو لوگ توبہ طائب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معافی ہوتی ہے، اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ قومیں اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں اور آنے والی قوموں کے لیے عبرت بناتے ہیں۔ مگر یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام رسالت سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ وہ میری امت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے رسول، اس حال میں کہ آپ ان لوگوں میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عام عذاب مسلط نہیں فرمائیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسلامک ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔